अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अफगान भारत यारी बलोचिस्तान पर भारी, रॉ के बाद एनडीएस का नेटवर्क पकड़ा गया। सूबे में दहशतगर्दी करने वाले अफगान इंटेलिजेंस के 6 जासूस गिरफ्तार। बहुत हुई मेहमान नवाजी, हमारे ही घर में रहकर हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा। अफगान महाजरीन अब इज्जत के साथ वापस चले जाएं। और विमेन प्रोटेक्शन बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात आ गईं। मर्द को औरत पर हल्के तशद्दुद की इजाजत। हल्का तशद्दुद क्या होता है? नया तनाज़ा खड़ा हो गया। पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता रहा, इज्जत देता रहा, खिलाता पिलाता रहा और रोजगार मुहैया करता रहा, लेकिन अफगान महाजरीन के भेस में अफगान खुफिया एजेंसी के जासूस बलोचिस्तान में धमाके करते रहे, टारगेट किलिंग करते रहे और बाकायदा एनडीएस से तरबियत लेते रहे। पहले कुलभूषण यादव और अब 6 अफगान जासूसों की गिरफ्तारी बताती है कि रॉ और एनडीएस ने मुनज़्ज़म तौर पर बलोचिस्तान को टारगेट किया हुआ है। आज वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पकड़े गए दहशतगर्दों के घटिया कारनामों की तफसीलात भी बताईं और उनके एतराफी बयानात भी सुनवाए, और उन्होंने अफगान महाजरीन को सूबे से बाहर निकालकर फेंकने का ऐलान भी किया। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एनडीएस जो है वो रॉ का एक सैटेलाइट है और ये दोनों का बड़ा करीबी नेक्सस है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बलूचिस्तान के थ्रू। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इज्जत से निकाल देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और तमाम अकवाम जो यहाँ पर बसते हैं वो अब धक्के देकर बेइज्जत करके इन रेफ्यूजीज को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तबाह हो रहा है, हमारा अमनो अमान तबाह हो रहा है। इंटेलिजेंस के ये जासूस, इससे मुतालिक प्रोग्राम में सरफराज बुगटी से बात करेंगे हम मजीद। अभी कुछ बात इस्लामी नजरियाती काउंसिल की, जिसने विमेन प्रोटेक्शन बिल से मुतालिक सिफारिशात पेश की, जिस पर पंजाब असेंबली में खूब हंगामा हुआ। वजीर कानून राना सनाउल्लाह अपने अंदाज में गरचेवर से उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। तशद्दुद के मौका के ऊपर जो है वो मौलवी साहब सर पे बैठे होंगे और जो वो फैसला करेंगे कि ये हल्का तशद्दुद है और ये जो है वो भारी तशद्दुद है। हल्के और भारी तशद्दुद में किस तरह से जो है वो फ़र्क जो है वो किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में विमेन प्रोटेक्शन बिल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की जानिब से भिजवाए गए। पंजाब असेंबली ने यह बिल मंजूर करने के बाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूरी से पहले भिजवाया ताकि किसी भी मुमकिना तनाज़े से बचा जा सके। लेकिन आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात ने एक नया ही तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जो सिफारिशात हैं वो काबिल अमल हैं? अगर पार्लियामेंट ये सिफारिशात मुस्तरद कर देती है तो फिर क्या होगा? और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इस हवाले से आईनी अहमियत है क्या? यही वो तमाम सवालात हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और मौजूद होंगे आलिम दीन मुफ्ती नईम साहब, पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे राना अरशद साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगी समाजी कारकुन हिना जेलानी साहिबा। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। अफगानिस्तान में रॉ और एनडीएस की मदाखलत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम अपनी जान और माल से इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। रॉ के बाद अफगान खुफिया एजेंसी का नेटवर्क तोड़ा गया, इसी पर हम बात करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। वैसे तो आपने बहुत तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसकी डिटेल से भी आगाह किया। एनडीएस के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी यकीनन बड़ी कामयाबी है। क्या हम इसे बलूचिस्तान में रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस के नेटवर्क का खात्मा तस्वुर कर सकते हैं? मैंने तो ये कहा कि 6 लोग पकड़े ना, ये नेटवर्क सिर्फ 6 लोगों पर मुश्तमिल था और ना उनका नेटवर्क खत्म हुआ है। ये तो अभी आगे चलिएगा, और इन्वेस्टिगेशन होंगी और चीजें भी सामने आएंगी। ठीक है बुगटी साहब, ये भी बताइएगा कि आपने अफगान मुहाजिरीन को सूबे से निकाल फेंकने का ऐलान किया है, ये कोई आसान काम नहीं है। विफाक से इस हवाले से कोई बात हुई है आपकी? देखिए, वो जो मैंने कहा था, मैं वो दिन देख रहा हूँ जब बलूचिस्तान के लोग ये करेंगे। बलूचिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, बलूचिस्तान का हमारा कारोबार तबाह हो गया इनकी वजह से, अमन अमान तबाह हो चुका है और मैं रोजाना लाशें उठाता हूँ। 80 से ज्यादा मासूम लोग इन्होंने मार दिए हैं। तो ये इतना आसान है, लेकिन हमारे बस
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی، اور بہت مختصراً انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ جو افغان مہاجرین کو وہاں سے نکالنے کی انہوں نے بات کی ہے وہ بلوچستان کے عوام کے طور پر انہوں نے کہا ہے. وفاق سے بھی اس موضوع پر ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ 6 لوگوں کی گرفتاری سے یہ نیٹ ورک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں حکومت کی جانب سے جو تحفظ نسواں بل دیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اس کی سفارشات سامنے آئی ہیں. اس پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما رانا ارشد صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. حکومت کو تحفظ نسواں بل سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی کون کون سی ایسی سفارشات ہیں آپ سمجھتے ہیں جس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروٹیکشن جو بل تھا وومن بل وہ مارچ 2015 میں صوبائی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مئی کے مہینے میں میٹنگز کال کی، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بھیجا گیا اور 1 سال اس پر ڈسکشن ہوئی، جس میں ہم نے جو سول سوسائٹیز کے لوگ تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے جو صوبائی امیر ڈاکٹر وسیم اختر صاحب ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے بھی اپنی 2 امینڈمنٹ دی، ہم نے وہ بھی تبدیل کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور لیکن رانا صاحب اس پر تو بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے نا. اس ڈسکشن کے بعد ہی یہ بل یہاں پر منظور بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل میں دوبارہ یہ گیا. ان کا اعتراض بھی یہی ہے کہ پہلے آپ نے بل یہاں پر منظور کیا، اس کے بعد ہمیں بھیجا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں یہ ان سفارشات کی وجہ سے جو پیش کی گئی ہیں ڈیڈ لاک کا شکار تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. اس پر چیف منسٹر صاحب نے اس ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا، اور اس پر جو عالم دین ہیں ان سے چیف منسٹر صاحب نے خود بھی میٹنگ کی اور ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی بائی ہیڈڈ منسٹر لا رانا ثناءاللہ صاحب، اور کافی میٹنگز ہوئی ہیں. اب جو وہ سمجھتے ہیں، جو امینڈمنٹ وہ لانا چاہتے ہیں، اور اس میں پورشن وائز ہم ان کو سٹڈی بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی. پہلے بھی کوئی اسلام سے متصادم شک نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے. میں بات کروں گی، ہمیں جوائن کر رہی ہیں سماجی کارکن حنا جیلانی صاحبہ. حنا جیلانی صاحبہ، اسلامی نظریاتی کونسل میں آج ویمن پروٹیکشن سے متعلق جو سفارشات پیش کی گئی ہیں اس میں تقریباً کوئی 163 دفعات ہیں. کیا آپ ان سفارشات سے اتفاق کریں گی؟ اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی اس اختیار کو ہی نہیں مانتی کہ ان کو کوئی سفارش دینے کا اختیار ہونا چاہیے. تو متفق ہونا یا غیر متفق ہونا تو بعد میں ہوتا ہے. میں نے ان کی سفارشات جو انہوں نے بھیجی ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی نامناسب سفارشات ہیں بنیادی طور پر کہ اس سے کوئی ایسا کامنٹ اس پہ میں نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس کونسل کو مانتی نہیں، اس پہ کوئی کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. بظاہر بیشتر سفارشات اس میں ایسی ہیں جو مثبت بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کون سی ایسی سفارشات ہیں جس پر کہتی ہیں کہ زیادہ اعتراض ہے؟ دیکھیے، مجھے تو ان کی ہر جو سفارش ہے اس میں ایک عجیب سی لاجک کا ایبسنس لگتا ہے. انہوں نے جو ایک سفارش دی کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کہ خامد اپنی بیوی کے اوپر کسی نوعیت کا بھی تشدد کر سکتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ گھناؤنی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر یہ ایسی کونسل ہے جو یہ اس قسم کی گری ہوئی سوچ رکھتی ہے کہ یہ اس قسم کی سفارشات دیں، تو میرا خیال ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک شرم کی بات ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ اس کو بنایا ہوا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی فوری طور پر سفارش پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. حنا جیلانی صاحب، پنجاب اسمبلی نے بھی آپ کی طرح ہی سفارشات کو مسترد کیا ہے، تو اب آپ اس مسئلے کا حل کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اسلامی جو کونسل ہے اس کو قانون سازی کا کوئی اختیار کانسٹیٹیوشن نے نہیں دیا. اس کو صرف ایک ایڈوائزری باڈی ہے یہ، اور پارلیمنٹ پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ اس کی ایڈوائز کو سنے یا مانے یا اس کے مطابق قوانین بنائے. ٹھیک
بہت شکریہ. حنا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں. انہوں نے یہ کہا طور پر وہ یہ جو سفارشات ہیں ان کو مانتی ہی نہیں. رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ایک بریک لے رہے ہیں ہم اور بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ اگر سفارشات کو یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس معاملے کا حل کیا نکلے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات آج پیش کی گئی ہیں وہ کتنی قابل عمل ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. رانا ارشد صاحب آپ نے ویسے تو کہا کہ لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کی جانب سے, لیکن یہ بتائیں کیا پنجاب اسمبلی ان سفارشات کو قبول کرے گی یا پھر دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے گا اور کچھ ایسی سفارشات طے کی جائیں گی کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہوں؟ دیکھیں جی, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کا جو مقام ہے, اور اس کے بعد آپ مادر ملت کا مقام دیکھیں. آج ہماری جو بیٹی ہے اس کی عزت کرنا, ہم اپنی سسٹر کی عزت کرنا, والدہ کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, اور اسلام میں جتنی خواتین کی عزت اور احترام ہے کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. لہٰذا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ایشو ہو, یا اگر ہم اپنی بیٹی سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے اور وہ صوبائی گورنمنٹ میں ایک سیکٹری کا رول پلے کرے, تو پھر ہم اس بیٹی کو پروٹیکشن مہیا کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر سے نکلے, اسکول جائے, کالج جائے, وہ بینک میں جاب کرے, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرے, وہ وارڈن کا رول پلے کرے, وہ ایئر فورس میں بھرتی ہو, تو جہاں پر ہم اپنی بیٹی کی عزت کرتے ہیں, اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں, تو وہاں پر پروٹیکشن بھی ہمیں ہی دینی ہے. لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے بالا تر ہم کسی چیز کو نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم کریں گے. اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام جو عہدیدار ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی ڈائیلاگ کیے تھے. اب جو نے سفارشات دی ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے, اور قانون اور آئین کے مطابق. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ابھی کچھ ٹائم لیں گے. رانا ارشد صاحب ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. مفتی نعیم صاحب, عالم دین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی نعیم صاحب یہ بتائیے گا, کیا اسلام میں تشدد کی گنجائش ہے؟ اسلام میں کسی قسم کے تشدد کی گنجائش نہیں ہے, اور قرآن پاک کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھی معاشرت کے ساتھ رہو. لہٰذا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصیت کی اور فرمایا تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے حقوق کا خیال کرو, اور یہ بھی فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ بہتر ہو. لہٰذا تشدد کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. تھوڑا تشدد ہو یہ زیادہ, یعنی یہ ایسی بات ہے. مفتی صاحب آپ نے انتہائی الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ اسلام میں تشدد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے آج جو ویمن پروٹیکشن بل سے متعلق سفارشات پیش کی ہیں ان میں ایک مرد کو عورت پر ہلکے تشدد کی اجازت دینا شامل کیا ہے. کیا آپ اتفاق کریں گے؟ باقی جو انہوں نے سفارشات مرتب کی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارشات میں کچھ تو بالکل مثبت ہے, اور وہ یہ ہے کہ عورت کو غیرت کے نام پر قتل کرنا یہ بالکل شرعاً جو ہے ناجائز ہے, اور وہی سزا ہوگی جو قتل کی سزا ہوتی ہے. اسی طریقے سے زبردستی شادی کرانا, یہ ساری چیزیں بالکل شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. البتہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو تعذیب تھوڑا بہت مانا جا سکتا ہے, اب یہ تھوڑے بہت کی حد کون مقرر کرے گا؟ بالکل یہ ایک ناممکن مسئلہ ہے, اس لیے کہ مرد اگر کوئی ایسا ہوگا کہ جس کا ہاتھ بھاری ہے اس کا ایک تھپڑ ہی 50 کے برابر ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو واضح کہہ دینا چاہیے کہ مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ عورت کو سزا دے, تعذیباً مارے. اگر ان دونوں کے درمیان نہیں بنتی تو شریعت نے طلاق کا بھی اختیار رکھا ہے, خلا کا بھی اختیار رکھا ہے, لہٰذا وہ دے دیے جائے. کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی بھی مردوں کو اجازت دے دی گئی مارنے کی تو اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کتنا مارا ہے کتنا نہیں مارا ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کس حد تک تشدد کیا, کس حد تک نہیں کیا گیا, تعین کون کرے گا. رانا ارشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں, خاص طور پر یہ جو شک ہے کہ تشدد کی, ہلکے تشدد کی اجازت کون طے کرے گا, کتنا تشدد ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وومن پروٹیکشن بل سے پہلے بھی جو ہمارا لا موجود ہے 1973 کا, کہ اگر
कोई मर्द अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, बहन पर तशद्दुद करता है, वालदा पर तशद्दुद करता है, तो पाकिस्तान का आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो मुतलका थाने में जाकर एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और मुकदमा दर्ज हो सकता है, और जो उसका जुर्म है, प्रोटेक्शन बिल से ज़्यादा सज़ा पहले मौजूद है। किसी को हक नहीं है कि वो अपनी वालदा पर हाथ उठाए, अपनी सिस्टर पर हाथ उठाए, अपनी बीवी पर हाथ उठाए। हाँ, एक लिमिट होती है समझाने की, बिल्कुल एक लिमिट होती है और उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ये सिफारिशात जो सामने आई हैं, इसमें अब भी इब्हाम पाया जाता है। बहुत सारी मुस्बत सिफारिशात भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन पर डेडलॉक हो सकता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।